مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام لوگوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر پطرس بھٹی اور میرا تعلق عیسیٰ نگری کراچی سے ہے، اور میں آج خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ گواہی ٹی وی چینل نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج ان کے ٹی وی چینل کے توسط سے میں آپ تمام لوگوں تک جو ہے خداوند کے اس کلام کو پہنچا سکوں۔ میں پاسٹر سرفراز ولیم کا، گواہی ٹی وی کی ساری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور گواہی ٹی وی چینل کی طرف سے آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ تو آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے چند باتیں جو ہیں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے زندہ کلام کو سیکھ سکیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بے پھل درخت، اور ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور آج کی جو ہماری تلاوت ہے وہ ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 تا 9 آیات تک جو ہے یہ ہم تلاوت کریں گے۔ جی سب غور سے سنیے گا۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ آئیں ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں پیرے خدا، تیرے بے حد فضل کے لیے آسمانی باپ تو جو ہم پر کرتا ہے۔ اے رحیم خدا، تیرے اس نازل کیے ہوئے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، میں تیرے بغیر کچھ نہیں، تو مجھے حکمت اور دانائی بخش، لفظوں کی ترتیب عطا کر، پاک روح کا زور بخش پیرے خدا، تاکہ میں تیرے اس نازل کیے ہوئے کلام کو احسن طریقے سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یسوع ناصری کے نام میں آمین۔ جی میرے عزیزو، آپ نے ابھی تلاوت سنی، اور ابھی جو ہم نے تلاوت سنی ہے اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ ایک بے پھل درخت ہے، اور اس باغ کا جو مالک ہے وہ ایک عرصے سے اس درخت میں پھل ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے اور نہیں پاتا، اور وہ اس باغبان کو بلاتا ہے، یعنی اس مالی کو بلاتا ہے جو اس باغ کا رکھوالا ہوتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میاں، میں اس درخت میں عرصہ 3 سال سے پھل ڈھونڈ رہا ہوں اور میں نہیں پاتا، تو ایسا کر کے اس کو کاٹ ڈال، کیونکہ یہ خواہ مخواہ میں جگہ روکے ہوئے ہے۔ اور وہ باغبان، وہ مالی جو ہے وہ اس مالک کی منت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1 سال اور اسے دے دے تاکہ میں اس سال خوب اس کے اوپر محنت کروں، اس کے گرد میں تھالا کھودوں، اس میں کھاد مٹی ڈالوں، اس میں پانی ڈالوں، اس کی خوب حفاظت کروں تاکہ یہ اگلے سال پھل دے۔ اور پھر
وہ مالی یہ بھی کہتا ہے کہ اے مالک، میری اس محنت کے بعد اگر یہ پھلا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے پھل نہ دیا تو تو اسے کاٹ ڈالنا۔ یعنی کہ اس باغبان نے، اس مالی نے اپنے مالک سے اس درخت کے لیے 1 اور سال کی مدت جو ہے وہ مانگ لی۔ اور میں اس کلام میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ جو درخت کی تمثیل دی گئی ہے، یہ درخت جو ہے یہ میں ہوں اور آپ ہیں، کیونکہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ ہماری زندگیوں میں پھل ڈھونڈتا ہے، اور وہ پھل کیا ہے؟ وہ اس کا جلال ہے۔ روحانی پھل جو ہیں وہ ڈھونڈتا ہے، اور جس زندگی میں وہ پھل نہیں پاتا وہ اس کے لیے آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ اسے کاٹ ڈالو۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ مالک جس نے اس درخت کو لگایا، کیا وہ اس درخت کو اچھا نہیں جانتا؟ بے شک وہ اس درخت کو اچھا جانتا ہے، اسی لیے اس نے جب اس کو لگایا، اس کو بڑا کیا، اور جب اس کا پھلنے کا وقت آیا تو پھر وہ باقی درختوں میں پھل ڈھونڈتا رہا اور حاصل کرتا رہا، لیکن اس درخت میں اس کو پھل نہ ملا۔ اسی طرح کرتے کرتے 3 سال گزر گئے۔ ایک وقت تھا کہ وہ جب چھوٹا پودا لگایا گیا اور وہ اپنے وقت کے مطابق کچھ سالوں میں بڑا ہوا اور وہ درخت بن گیا، لیکن جب اس کا پھلنے کا وقت آتا تھا تو 3 سال تک مالک اس میں پھل ڈھونڈتا رہا، لیکن اس نے پھل نہ پایا۔ پھر وہ غضبناک ہوا، غصے میں آ گیا، تو اس نے اس مالی سے کہا کہ میاں 3 سال ہو گئے ہیں میں اس میں پھل ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں ملتا، اس لیے اس نے خواہ مخواہ زمین کو بھی روکا ہوا ہے، تو اسے بھائی کاٹ دے۔ تو وہ مالی منت کرتا ہے تاکہ 1 سال اور اس پر میں محنت کروں، اس کو وہ مہلت مل جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو خداوند یسوع مسیح جو ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا درمیانی ہے۔ ہماری خطائیں جو کہ خدا ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہمارا درمیانی یعنی کہ خداوند یسوع مسیح وہ آسمانی باپ سے التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ اے باپ ان کو اور مہلت دے دے۔ میرے عزیزو، جب ہمیں مہلت مل جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، کلسیوں 3 باب اس کا کلسیوں 3 باب اس کی 23ویں آیت۔ جی، یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ہمیں مہلت مل جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ یہاں پر خدا کا بندہ اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارا شافی ہمارے لیے فریاد کرتا ہے، وہ ہمیں مہلت لے کر دیتا ہے تاکہ ہم پھل لائیں، تو پھل، روحانی پھل جو ہیں وہ خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کریں، اور ہماری زندگی سے اس کا جلال جو ہے وہ تب ہی ظاہر ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے اس کلام کے مطابق
کام کریں، یعنی کہ خدا کا بندہ کہتا ہے جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ خدا کو پسند ہیں تو یقیناً خدا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کے کام کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ تو ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہمیں یہ کام جو خدا چاہتا ہے یہ زیادہ بہتر کب ہوں گے۔ آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، نوح کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمانبرداری کرے۔ میرے عزیزو، جوانی کے ایام میں جو کام بندہ کرتا ہے وہ، کیونکہ جب بندہ جوان ہوتا ہے، زوراور ہوتا ہے، تو خدا اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے تو ابلیس بھی اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ جوانی کا زور جو ہے، اس زور میں بندہ جو کام کر سکتا ہے وہ بچپن میں یا بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمانبرداری کرے۔ اور آج کل کے دور میں ہماری فرمانبرداری جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب آدھے سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے، تب جا کر ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ہمیں خداوند کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ پھر جب ہماری ہڈیوں میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم خداوند کی طرف دوڑتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم جوانی کے ایام میں یہ کام کریں، لیکن وہ وقت جو کہ قیمتی، بلکہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، جس کو ہم برباد کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ گزرا ہوا وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اور جب ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں خداوند کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، کیونکہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ سٹک لے کر چلتا ہے، وہ کسی آدمی سے جنگ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اس کے بدن میں وہ قوت نہیں ہوتی۔ اور ایک چھوٹا معصوم بچہ جو ہے وہ بھی کسی جوان آدمی سے جنگ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اس کے پاس بھی وہ قوت نہیں ہوتی۔ اس لیے جوانی کے ایام میں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جو خداوند کو پسند ہیں۔ اور ہمارا خدا جو کہ مہربان خدا ہے، اور وہ تو بڑے ہی ہمارے لیے جو ہے اچھے اچھے پلان رکھتا ہے۔ سو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے ہمارے لیے کیا پلان ہیں۔ سو اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، سو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام پیغام الہی میں۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں
ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ ہے بے پھل درخت، اور بات چل رہی تھی کہ ہمارے لیے خدا کے کیا ہی اچھے پلان ہیں، خدا کے منصوبے ہمارے لیے بہت اچھے ہیں۔ خداوند ہماری بہتری چاہتا ہے، نہ کہ ہلاکت۔ اور ابھی جیسا کہ ہم سیکھ رہے تھے کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمانبرداری کرے، کیونکہ جب جوانی کے ایام گزر جاتے ہیں تب ہمیں ہوش آتا ہے کہ ہم نے خدا کی طرف رخ کرنا ہے، اور کیونکہ جوان آدمی جو کہ زوراور ہوتا ہے، اور اس زوراور آدمی کو خدا بہت پسند کرتا ہے، اور اسی زوراور آدمی کو ابلیس بھی بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ زوراور ہوتا ہے۔ اور ابلیس بھی اس لیے اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے زور سے، اپنی قوت سے ہر کام کر سکتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم بڑے لاڈ پیار میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بچہ باپ کے منہ پر تھپڑ بھی مار دے تو ہم مسکرا کے اس کو ٹال دیتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو سمجھ آئے گا، لیکن وہ بڑا ہو کر پھر سمجھنے والی سائڈ پہ نہیں آتا، بہت پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جب بچپن میں ہی اس کو سیدھی راہ نہیں دکھائی گئی، اس کو نہیں ڈانٹا گیا، تو پھر بڑا ہو کر وہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ آج ہم اسی حوالے سے سیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے، جو کہ ہمارا مالک ہماری زندگی سے پھل ڈھونڈتا ہے، یا کہ وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے اور وہ نہیں پاتا، اور وہ غضبناک ہوتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں وہ پھل نہیں جس کی وہ توقع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمانبرداری کرے، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہڈیوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تب وہ خداوند کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ بات نہیں رہتی جو جوانی کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح ایک اور حوالہ جو ہے وہ دیکھیں، آئیں میرے ساتھ نکالیں ایک اور حوالہ، کہ ہم فرمانبرداری جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم فرمانبرداری کریں، لیکن ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم نکمے نوکر کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو ہمارا مالک ہم سے توقع رکھتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا جو درمیانی ہے، یعنی کہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، جو کہ ہمارا رول ماڈل ہے، ہم اگر اس کی زندگی پر غور کریں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کی لازوال محبت، ہم خدا کے اس کلام کو جب پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے اس نے ہم سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو
بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر۔ یہ باپ کی محبت ہے۔ اب وہ بیٹا جو بخشا گیا، اب ہم اس پر نظر کریں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی آیت نمبر 34۔ یہاں پر ہمارا شافی خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے کچھ ایسا غلط کرتے ہیں تو ہم اگنور کرتے ہیں، ہم ٹال دیتے ہیں، مسکرا کے ہم اس بات کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور ہم بھی اس باپ کی نظر میں معصوم بچے ہیں، اس لیے ہمارا درمیانی، ہمارا شافی خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر لٹکا ہوا بھی شفاعت کرتا ہے۔ وہ باپ سے کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ محبت جو ہے ہمارے آسمانی باپ نے ہمیں دکھائی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور بیٹے نے جو محبت ہم کو دکھائی ہے کہ وہ صلیب پر لٹکا ہوا بھی ہمارے ہی لیے باپ سے شفاعت کرتا ہے۔ وہ باپ سے کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ ہم معافی کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا شافی، ہمارا نجات دہندہ جو کہ ہمارا درمیانی ہے، وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بے پھل درخت۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے، مرنے کے بعد کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ اور ہم جب آج کے اس کلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ مالک جو اس درخت کو، جس میں وہ 3 سال سے پھل ڈھونڈنے آتا ہے اور وہ نہیں پاتا، اور وہ مالک غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا، اس نے باغبان کو بلایا، اس نے مالی کو بلایا کہ میاں ادھر آ، یہ درخت جو اس وقت یہاں پر کھڑا ہے اس کو کاٹ ڈال، کیونکہ 3 سال ہو گئے میں اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ اور وہ 3 سال وہ ہیں جو کہ درخت جب اس عمر کا ہو گیا کہ اس میں پھل لگے۔ اس سے پہلے وہ درخت جو ہے وہ چھوٹا جب لگایا گیا تو اس کی ایک عمر تھی کہ یہ اس عمر تک جائے گا تو یہ پھل دے گا۔ اس کے بعد یہ 3 سال گزر گئے ہیں کہ جب وہ مالک اس میں پھل ڈھونڈ رہا ہے اور نہیں پاتا۔ میں ایک دفعہ پھر اس حوالے کو آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں، اور یہ حاصل کلام ہے لوکا 13واں باب اس کی 6 تا 9 آیت۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے،
تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ ایک یہ درخت جو کہ بے پھل درخت ہے، اس کو مالک 3 سال سے بے پھل دیکھ رہا ہے، اور مالک جو ہے وہ غصے میں آ گیا۔ وہ باغبان سے کہتا ہے کہ میاں اس کو کاٹ ڈال، کیونکہ اس نے خواہ مخواہ میں زمین کو روکا ہوا ہے۔ اور باغبان کیا کہتا ہے کہ اے مالک، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، 1 سال اور مہلت دے اسے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں، مٹی ڈالوں، پانی ڈالوں، تاکہ یہ آنے والے سال میں پھلدار ہو۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے خداوند کے جلال کو ظاہر کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پھلدار ہو، نہ کہ بے پھل، کیونکہ بے پھل شجر جو ہے خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی پھلدار ہو، تاکہ ہمارا مالک جو ہے، ہمارا خدا جو ہے، ہمارا جو آسمانی باپ ہے، وہ ہماری زندگیوں سے خوش ہو۔ سو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں گے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، بحر و بر کے مالک، لشکروں کے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری دی ہوئی تمام تر نعمتوں برکتوں کے لیے، تیرے اس فضل کے لیے پیرے خدا جو تو ہم پر کرتا ہے۔ مہربان خدا، گواہی ٹی وی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، گواہی ٹی وی کے CEO کے لیے، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، میں پیرے خدم تیری چنی ہوئی تمام طرح کی نعمتوں برکتوں کو مانگتا ہوں۔ مہربان خدا، دعا منت کرتا ہوں پیرے خدم کہ یہ ٹی وی چینل اور زیادہ ترقی کرے، اور اس ٹی وی چینل کے وسیلہ سے پیرے خدم روحوں کی نجات کا کام ہو۔ اے رحیم خدا، دعا منت کرتا ہوں پیرے خدم اپنے بندہ سرفراز ولیم کو اور زیادہ کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر پیرے خدم۔ مہربان خدا، تیرا کلام جو آج ہم نے سنا سیکھا پیرے خدم، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مہربان خدا، تو ہمیں اس لائق بنا پیرے خدم کہ ہم اپنی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر کریں، تاکہ تو ہمیں بے پھل دیکھ کر کاٹنے کا حکم جاری نہ کرے۔ مہربان خدا، منت اور فریاد کرتا ہوں پیرے خدم تمام تر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تیرے اس کلام کو سنا۔ مہربان خدا، تو ان تمام لوگوں کو کثرت کی برکت دے۔ میرا ایمان ہے، میرا پختہ ایمان ہے پیرے خدم کہ میں نے آج جو بھی تجھ سے مانگا تو نے اپنے الہی خزانوں سے جاری فرما دیا۔ یسوع ناصری کے نام میں آمین۔